پیش کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی سید اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا جھنگ میں کیا گیا بیان اچھی اللہ تعالیٰ زندگی اور فرماتے ہیں موت. کہ وما خلقت الجن والانس الا القمر اسلامی کیسٹ اینڈ سیڈیز بالمقابل الائٹ بینک راجہ چوک حاصل پور ضلع بہاولپور کے لیے پیدا کیا. 0333 63 44 661. ایک کال کریں اور گھر بیٹھے کیسٹ یا سی ڈی حاصل کریں. 0333 63 44 661 ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو اب جتنا ہم مخلوقات میں غور کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سوچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ سوچو. کیونکہ اگر ہم نے دودھ لینا ہو، اب 1 کلو دودھ لینا ہو اور برتن آدھے کلو کا ہو تو ہم دکاندار سے کہیں کہ بھئی آپ 1 کلو دودھ دے دو، تو وہ کہتا ہے یہ برتن چھوٹا ہے، اس میں 1 کلو کا دودھ نہیں آ سکتا. تو ہمارا دماغ جو ہے یہ محدود ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے. تو اب محدود کے اندر لامحدود کیسے آ جائے؟ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو ہم مانیں گے، یقین کریں گے. تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں رزق جو ہے وہ دکان سے اور زمین سے اور ملازمت سے نظر آ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے. اب نظر آ رہا ہے زمین میں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں. تو اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ ہماری نظر جو دیکھ رہی ہے کہ رزق زمین سے آ رہا ہے اور دکان سے آ رہا ہے اور ملازمت سے آ رہا ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. جیسے 2 گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ایک گاڑی چل پڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری گاڑی چل رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گاڑی گزر جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہماری گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو چل رہی ہے. تو ہماری نظر جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی. تو ایسی ہماری نظر جو ہے یہ دھوکہ کھا جاتی کہ یہ زمین سے آ رہا ہے، دکان سے آ رہا ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو نظر آتا ہے مخلوق کی طرف سے. تو اس لیے اب سورج نکلے گا تو لوگ سارے کہتے ہیں سورج نکل آیا، حالانکہ سورج کو اللہ نے نکالا. ہوا چل رہی ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، ہوا اللہ چلاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے. میں جنگ پہنچ گیا ہوں، اللہ نے پہنچا دیا. کتنے لوگ جاتے ہیں تو پہنچتے نہیں ہیں. کوئی قبرستان پہنچ جاتا ہے، کوئی ہسپتال پہنچ جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو اس لیے سارے بھائی ہم مخلوق کے اندر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنی شان والے ہیں، کتنی قدرت والے ہیں. ہمیں کوئی آدمی ملتا ہے
تو ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں. پھر ہمیں کوئی آدمی کہتا ہے کہ جس آدمی سے تم ملے ہو تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو فلاں آدمی ہے، بڑے مرتبے والا ہے. تو پھر ہم اس سے دوبارہ ملتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہونا، مجھے پتہ نہیں تھا، کہ تعارف نہیں تھا کہ آپ فلاں آدمی ہیں. ایسے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہونا چاہیے تھا نہیں ہے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری عظمتوں سے اس لیے بے خبر ہوں کہ یہ میری نظر کا قصور ہے، کہ میری نظر میں تو آ نہیں سکتا، اس لیے میں تیری عظمتوں سے واقف نہیں. فرماتے ہیں اے اللہ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. اے اللہ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. اے اللہ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. ہم سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. تو سارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مانگا کریں کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. جب کچھ دنوں کے لیے ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل اپنے گھر کی طرف، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں ملاقات کروں، میں جاؤں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیا ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ایسی محنت کی کہ ان کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو گیا، اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سارے لوگ آخرت میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ جیسے ایک آدمی ہو اور اس کو دیکھنے والے بہت ہوں تو اب مسئلہ پیدا ہو جائے گا، وہ سارے ایک آدمی کو کیسے دیکھیں گے؟ اب صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے مل کے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی مثال دی ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم سارے اللہ کو دیکھو گے اور دیکھنے کے اندر تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اب ڈاکٹر کا انتظار ہے، سارے سو گئے۔ ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو جو گھر کے اندر بڑا ہے یا جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، دین کے لحاظ سے وہ گھر میں بڑا ہے، تو وہ سب گھر والوں کو اٹھائے کہ بھئی اٹھو نماز پڑھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے۔ کئی تو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور کئی نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی لا یقوم حتی تطلع الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہیں نکلتا تھا صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے تھے، جب سورج نکلتا تھا پھر آپ جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں زیادہ کمائی کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد فوراً چلا جائے گا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا، اور جو سب سے پہلے بازار میں جائے گا اور سب سے آخر میں بازار سے آئے گا اس کا رزق بھی تنگ ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے دکان کھلی ہوئی ہے اور رات کے 11-12 بج گئے دکان کھلی ہوئی ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور بالکل سچ ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے دکان کھولے گا اور سب سے آخر میں بند کرے گا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ محنت سے یا سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں اس لیے میرے پاس دولت زیادہ ہے، اگر دولت سمجھداری پر ہوتی تو بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آدمی کی سمجھداری پر نہیں ہے کہ آدمی سمجھدار ہے تو اس لیے اس کا رزق ہے اور یہ آدمی بے وقوف ہے اس لیے۔ رزق مقدر کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو سارے بھائی جتنا اللہ دے رہا ہے شکر کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس فقیر آتا ہے اور ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، تو جب ہم اس کو پیسے دیتے ہیں وہ کہتا تھوڑے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی جتنا ہم نے دیے ہیں آپ لے لو۔ اگر ہم کسی کو دیں اور وہ ناراض ہو تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رات دن دے رہا ہے اور ہم راضی نہیں ہیں تو اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ ہم اللہ پہ راضی رہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے کہ ہم تجھ پہ راضی رہیں۔ یہ آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ بندہ اللہ پہ راضی ہو، اور یہ آدمی کی بد قسمتی ہے کہ بندہ اللہ سے ہی ناراض ہو جائے۔ اب آپ کے گھر میں الماری ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامان الماری کے اوپر والے خانے سے نیچے والے خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ نہ تو سامان آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں اوپر والے خانے سے نیچے کیوں رکھ رہے ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے بھئی یہ سامان آپ نے اوپر والے خانے سے نیچے کیوں رکھ دیا، تو آپ کہو گے بھئی الماری میری، سامان میرا، تو اس میں آپ کا کیا حق ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اوپر والے خانے سے نیچے والے خانے میں کیوں رکھ دیا۔ اب آج کل ہم سب اوپر والے خانے میں ہیں یعنی دنیا میں ہیں، اور ان قریب ہم نیچے والے خانے میں جانے والے ہیں جس کو قبر کا خانہ کہتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ گھر کے اندر سامان کبھی اوپر والے خانے میں رکھتے ہو پھر اوپر والے خانے سے نکال کر نیچے والے خانے میں رکھتے ہو، تو آپ کو تو کبھی سامان نے نہیں کہا کہ ہمیں اوپر والے خانے سے نیچے کیوں رکھ رہے ہو۔ اگر کوئی آپ کو کہے یہ آپ نے کیا کر دیا کہ اوپر والے خانے سے نیچے والے خانے میں سامان رکھ دیا، اگر کوئی کہے تو آپ کہو گے ہماری الماری ہمارا سامان
आपको क्या हक पहुंचता है कि आप कहते हो कि ऊपर वाले खाने से नीचे वाले खाने में क्यों रख दिया? तो हम अल्लाह का सामान है, अल्लाह की चीज़ है, हम सब का और हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। अब अल्लाह ताला ने आजकल हमें ऊपर वाले खाने में रखा हुआ है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं। अनकरीब अल्लाह ताला हमें ऊपर वाले खाने से नीचे वाले खाने में रखेगा, जिसको कब्र का खाना कहते हैं। अब जब इजराइल आए तो हम नाराज हो जाएं कि भाई अल्लाह मुझे नीचे वाले खाने में क्यों रख रहा है, या घर वाले नाराज हों कि ये अल्लाह ताला ने ये क्या किया कि मेरे अब्बू को ऊपर वाले खाने से नीचे वाले खाने में क्यों रख दिया। भाई आपको नाराज होने का क्या हक है? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, आप खुद ऐसा करते रहते हो। अब अल्लाह ताला की थी, अल्लाह ताला ने दे दी, अब अल्लाह ने वापस ले ली, नाराजगी की क्या बात है? इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है वारिस बना देता है। तो अब जमीन अल्लाह ताला की है, अब अल्लाह ने वापस ले ली, अब नाराज हो रहे कि अल्लाह तूने वापस क्यों ली? तो एक दफा मैंने आदमी से पूछा कि ये दुकान आपकी है या आप किराएदार हैं? उसने कहा इस दुकान पर मेरी बारी है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई बारी का क्या मतलब है। उसने कहा कि इस दुकान पर पहले कोई और आदमी बैठा करता था, तो वो मर गया, अब मैं आ गया हूँ, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर और आ जाएगा। ये तो हमारी बारी है, ये दुनिया हमारी नहीं है, वो हमारी बारी है। तो इसलिए अब जिन जगहों पर हम रहते हैं, इन जगहों पर पहले कोई और लोग रहते थे, पहले ये मकान, ये जमीनें पहले और लोगों की थी, फिर वो चले गए, फिर हमारे पास है, फिर हम चले जाएंगे, फिर और ले लेंगे। हमने इनको अपना समझा हुआ है, हालांकि ये हमारी नहीं है। अल्लाह कहता है इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है, और आप कहते हो मेरी बड़ी जमीन है। तो आपकी बात ठीक है या अल्लाह ताला की? असल मालिक अल्लाह ताला है। चंद दिन के लिए उसने हमें ये चीजें दी हुई हैं, फिर उसने पूछना भी है जमीन के बारे में, दुकान के बारे में, मुलाजमत के बारे में। ये जो अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव ये आंखें दी हैं, इसका पूछना भी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये कानों के बारे में पूछा जाएगा, ये आंखों के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में सवाल किया जाएगा। अब हम कहते हैं हमारी आंख है जिधर चाहे देखें, हमारे कान हैं जो चाहे सुने, हमारा दिल है जिधर मर्जी आए लगा दें। अगर हमारे कान होते फिर हमसे पूछा न जाता। ये कान अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह की अमानत है हमारे पास, इसलिए अल्लाह पूछेगा। कहते हैं हमारे पैसे हैं जिधर लगा दें। अगर पैसे हमारे हैं तो फिर अल्लाह हिसाब तो न लेता। अल्लाह हिसाब इसलिए लेगा कि ये जो तुम्हारे पास पैसे थे ये मैंने दिए थे, ये अल्लाह की अमानत थी, अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करनी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खर्च करनी थी। अब ये कान के बारे में सवाल होगा कि कान से आपने कोई वाज सुना, कोई कुरान पाक की तिलावत सुनी, या तुमने गाना सुना। ये जो बातें गैर जरूरी हम औरतों की सुनते हैं या टेलीफोन पर गपशप लगाते हैं, अब औरतें भी आ गई हैं ना वो फोन वाली जगह पर, तो कहते हैं यार चलो फोन का फोन हो जाएगा तो जरा बातें भी हो जाएंगी। तो जब गैर महरम औरत से जो हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो ये जिना के अंदर आ जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-लिसान यज़नी, ये जबान भी जिना करती। इसी तरह ये फोन आ गए, अब वो बातें हो रही हैं। एक तो है जरूरत की बात, वो तो जायज है कि भाई आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं, अब औरत कहती है भाई घर नहीं है, ये तो जरूरत की बात है। इसी तरह जो दुकानदार हैं, ये प्रोग्राम औरत आई है सौदा लेने, अल-कमर इस्लामिक सौदा उसको दे दो,
بالمقابل الائٹ بینک راجہ چوک حاصل پور کہ آپ کہاں ضلع بہاولپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اور رابطے کے لیے کریں گے 0333 63 44 661 0333 63 44 661 عورت کی طرف ایک کال کریں اور گھر بیٹھے کیسٹ یا سی ڈی حاصل کریں. لڑکیوں کو کالج پہنچانے جاتے ہیں بغیر تنخواہ کے، کوئی تنخواہ نہیں، بس وہ لڑکیاں جا رہی ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں پہنچانے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاؤں کا زنا ہو جائے گا. رجلان تزنیان، یہ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. اب یہ جو جا رہے ہیں پاؤں کا کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے. اسی طرح جو چھیڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے. تو اب اگر عورتوں کو چھیڑا تو ہاتھ کا زنا ہو گیا. اگر غیر محرم عورت کی طرف جا رہے ہیں تو پاؤں کا کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا. اسی طرح اگر آنکھ سے غیر محرم عورت کو دیکھا ہے تو پھر آنکھ کا کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا. اگر اس کی باتیں سن رہے ہیں تو کان کا کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام بھول جائے اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صف مردوں کی اور دوسری صف بچوں کی اور تیسری صف عورتوں کی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت بھی جماعت کے اندر شریک ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ عورت سبحان اللہ نہ کہے، وہ تالی بجائے. جب عورت تالی بجائے گی تو امام کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. عورت کا سبحان اللہ کہنا غیر محرم لوگوں کے سامنے فتنے کا باعث ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد کہے کہ جس عورت نے سبحان اللہ کہا ہے آواز بڑی پیاری تھی، پتہ نہیں کس کی لڑکی ہے، آواز بڑی اچھی. اب دیکھو اس نے کہا سبحان اللہ، اور دوسرے جو مرد تھے غیر محرم تھے وہ فتنے میں پڑ گئے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر عورت جماعت میں شریک ہو، بعد میں عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے صحن کی بجائے کمرے میں پڑھے. اب عورت سبحان اللہ نہ کہے اور تالی بجائے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے فتنے کا باعث ہو سکتا ہے. اب یہ عورتیں جو نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور یہ عورتیں بعض اوقات تقریریں کرتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، اب ان کی وہ سپیکر کھول دیتے ہیں، آواز جاتی ہے، غیر محرم مرد سنتے ہیں. تو عورت کا آواز بھی کیا ہے بھائی؟ پردہ ہے کہ آواز کو ایسا کرے. پہلے زمانے میں جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو عورت بات نہیں کرتی تھی، تالی بجاتی تھی. اب تو کہتی ہے بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں، وہ آتے ہوں گے تشریف لائیں. تو عورت جو ہے سبحان اللہ کہنے سے فتنہ ہوتا ہے، تو عورت کے گانے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا. یہ جو عورت کا گانا ہم سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے فتنہ ہو سکتا ہے تو گانے سے نہیں ہوگا. تو اس لیے سارے بھائی ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی احتیاط کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک غیر محرم مرد ہوگا، ایک عورت ہوگی، تو تیسرا شیطان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، ایک دنیا سے بھی بچنا، ایک عورتوں سے بھی بچنا. تو اس لیے ہماری کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے ٹی وی دیکھی تھی، آپ نے وی سی آر دیکھا، جو بھی بری چیزیں عورتوں کو دیکھا. 13-14 سال عمر ہے، بیوی لڑکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ عورت سے زیادہ خطرناک ہے. تو میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسٹس تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کو کہ آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں جو بے ریش ہیں ان کی رہائش علیحدہ ہو، جو داڑھی والے ہیں ان کی رہائش علیحدہ ہو، جن کی داڑھی نہیں ہے ان کی علیحدہ. اور آپ اپنے مدرسے میں یہ قانون نافذ کرو کہ بے ریش لڑکیوں کے ساتھ داڑھی والا لڑکا بغیر داڑھی والے لڑکے سے کوئی بات، کوئی تعلق، کوئی دوستی، کھانا پینا، کٹھے سیر کرنا یہ نہیں ہوگا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بے ریش لڑکا ہے یہ عورت سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ عورت سے محبت تو فطری چیز ہے اور لڑکے کے ساتھ محبت جو ہے یہ غیر فطری چیز ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. جانور جو ہے وہ بیل جو ہے وہ گائے کی طرف جاتا ہے، یہ نہیں کہ بیل کی سے محبت کرے، بیل سے تو اس کی لڑائی ہوتی ہے. اب یہ آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا، کیونکہ اب عورت سے جو محبت ہوئی ہے تو اس کا حل ہے کہ شادی ہو سکتی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی تو اب کیا حال ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو بے ریش لڑکا ہے اس کو دیکھنے سے، اس کے ساتھ باتیں کرنے سے، اس کے ساتھ دوستی لگانے سے، کھلانا پلانا چلنا پھرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ذات سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ نامرد جو امرد بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بے ریش لڑکے ہوتے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا کرتے ہیں. تو جو آدمی بے ریش لڑکوں سے محبت کرے گا تو وہ سمجھو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے سارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت کی حفاظت فرمائے. تو سارے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اور جب گھر سے نکلا کرو تو دعا پڑھ کر نکلا کرو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ فضائل درود شریف کے اندر لکھی ہے، تو خود شیطان کہتا ہے کہ شام تک تو مجھ سے بچ گیا. تو اب شیطان سے بچنے کے لیے ہم دعائیں پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. جب آپ گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا کفیتا وکیتا وتنحى عنہ الشیطان، کہ تجھے ہدایت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان تجھ سے دور ہو گیا. اسے جب بھی ہم مسنون دعائیں کتاب ہے اس کے اندر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. کہ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے پھر یقین کریں کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہ حفاظت کرے گا. میں نے دیکھا ہے کہ جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے موٹر سائیکل رک جاتا ہے، تو جب رک جاتا ہے تو پھر اس کو سجدہ کراتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ کر. اب جب وہ اس کو نیچے لٹاتے ہیں، سجدہ کراتے ہیں، تو پھر موٹر سائیکل چلنے لگ جاتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ جب موٹر سائیکل کو جب وہ نہیں چلتا تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی اب اس کا حال یہ ہے کہ آپ اللہ کو سجدہ کرو، پھر ہم اس کو زبردستی اس کو سجدہ کراتے ہیں، ابھی کرو سجدہ. اب جب موٹر سائیکل کو ہم سجدہ کراتے ہیں تو موٹر سائیکل چل پڑتا ہے. تو آپ بتاؤ اگر ہم بھی اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے احکامات کے آگے جھک جائیں، تو کیا خیال ہے ہم بھی چلنا شروع کر دیں گے؟ تو سارے بھائی
یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دفعہ بندہ صبح صبح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ جس سے غصہ ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں ڈالے گا۔ اب 10 دفعہ صبح پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ٹائم بھی صبح کا ہے تو پھر پڑھ لیں 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو آدمی 10 دفعہ صبح صبح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی والد صاحب کے غصے سے بچ جائیں، استاد کے غصے سے، پیر صاحب کے غصے سے، افسر کے غصے سے بچ جائیں۔ اللہ کے غصے کا پتہ ہی نہیں کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے 10 دفعہ صبح صبح روزانہ کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح صبح 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا وہ اللہ کے غصے سے بچ جائے گا، اور جو شام کو 10 دفعہ پڑھ لے گا لا حول ولا قوت الا باللہ وہ شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ تو شیطان بڑی شرارتیں کرتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے۔ کہتے ایک تو پڑھ نہیں سکا، نہ تو نے ایم اے کیا نہ بی اے کیا، اور نہ تو نے کوئی کوٹھی بنائی نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ تو نکما آدمی ہے، تو نے کیا بنایا؟ نہ تیری کوئی تعلیم ہے نہ تیری کوئی جائیداد ہے، تو نے کیا کیا؟ تو آپ بتاؤ یہ ڈگریاں قبر میں کام آئیں گی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو دائیں طرف کیا آ جائے گی؟ نماز، اور بائیں طرف کیا آ جائے گا؟ روزہ، اور سر کی طرف قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اور پاؤں کی طرف نیک اعمال آ جائیں گے۔ تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا؟ اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا؟ کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا۔ جنت لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم وہ قسمت کا مارا ہوگا۔ اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا؟ اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا؟ اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا۔ اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا؟ اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا؟ کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا۔ یہ دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم سارے اللہ کو دیکھو گے،
اور دیکھنے کے اندر تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اپنا دیدار کرائیں گے تو اللہ کے دیکھنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور لاکھوں سال گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہیں گے. تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمال والے بنائے ہیں، علم والے بنائے ہیں، اب اللہ کا خود کتنا علم ہوگا. جب لوگوں کے اتنے اخلاق ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق ہیں، تو اب آپ بتاؤ کہ اخلاق کا خالق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کیا اخلاق ہوگا. تو اس لیے سارے بھائی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو اور اس کے لیے تیاری بھی ہو. جیسے ہم کسی دوست سے ملنے جاتے ہیں یا کسی شادی میں جاتے ہیں تو ایک تیاری کرتے ہیں، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنا لیں، اپنا ایمان بنا لیں، اپنے اعمال بنا لیں، اپنے اخلاق بنا لیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات جب ہو، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی، کہ اے اللہ میری زندگی کا جو وہ دن ہوگا جس میں میری آپ سے ملاقات ہوگی، وہ دن میرا سب دنوں سے بہتر ہو جب میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو اب سارے بھائی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان یہ ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو. ہم ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، پھر ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. تو ساری دنیا کو بنانے والا اللہ، پھر ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ. پھر اس نظام کو ختم کون کرے گا؟ کہتے ہیں کوئی کافی اسلحہ بن چکا ہے، اب یہ ساری دنیا کا اسلحہ جب استعمال کریں گے تو دنیا نے تو ختم ہی ہونا ہے. اگر اتنا اسلحہ اور بھی بنا لیں تو دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کو بنانے والا ختم کرے گا. سارا اسلحہ اگر سورج کے اوپر استعمال کریں تو سورج تک اسلحہ پہنچتا ہی نہیں. تو اب سورج کو کون ختم کرے گا؟ جس نے بنایا ہے. تو ساری دنیا کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب دوبارہ کون بنائے گا ساری دنیا کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا؟ جب ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، زمین کے اندر ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں تو دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ کافر لاجواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا تھا دوبارہ بھی وہی بنائے گا. اب دیکھو ایک انسان ایک چیز بناتا ہے تو آپ بتاؤ دوبارہ بنا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو جب انسان ایک چیز بنا لیتا ہے تو وہ دوبارہ بنا لیتا ہے. اور وہ اللہ جو اتنی قدرتوں اور طاقتوں والا ہے وہ ہمیں دوبارہ نہیں بنا سکتا. تو ہم سب کو دوبارہ کون بنائے گا؟ اللہ.
اور پھر ہم سب کا حساب کتاب کون لے گا؟ اللہ۔ پھر اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو اب اچھے لوگوں کو اچھی جگہ جنت میں کون ڈالے گا؟ اللہ۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے بری جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو بری جگہ میں برے لوگوں کو کون ڈالے گا؟ اللہ۔ تو ہمارا ایمان ہو کہ بھئی نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، خوشی غمی، کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ اگر مارے تو ساری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے دوسری ہسپتال میں لے جاؤ۔ ایسے اس بیچارے کو ایسے پھراتے رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کہتے تھے بھئی اس کو لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو کلمہ پڑھواؤ، بس اس کے آخری دن ہے۔ یہ اب رواج چلا ہے کہ وہ بیچارے کو پھرا پھرا کے آخر مر گیا۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر دیکھا کہ میرے سامنے بیمار کو لے آئے، کہنے لگا بھی اس کا علاج کرو۔ اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس کی دوا، اس نے کہا دعا، کہ اب دوا نہیں ہو سکتی، اب اس کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے بڑی منتیں کی کہ آپ اس کا علاج کریں۔ انہوں نے کہا آپ غریب آدمی ہو، میں ایسے آپ کے پیسے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب جو بھی بیمار آ جائے، اب جناب اس کو یہ لگا دو، اس کے منہ میں نلکیاں لگا دو، اس کے ناک میں نلکیاں لگا دو۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو جسٹس تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے پیر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ڈاکٹروں کو کہا اس کی نلکیاں تو نکال لو منہ سے، اس کو کلمہ پڑھنے دو، اس کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بچ جائے، اور آپ کہتے ہیں نلکیاں نکال۔ بھئی جس کا وقت آ گیا ہو اس کو آپ کیا کوشش کر کے بچائیں گے؟ اب آخری وقت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے دو۔ انہوں نے بات نہ مانی، اس کو کلمہ نہ پڑھنے دیا۔ تو انہوں نے وصیت فرمائی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے ہسپتال نہ لے جانا، کہ یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ بھئی آخری وقت ہے تو آپ یہ نلکیاں نکال لو، تو اس کو کلمہ پڑھنے دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہسپتال کی موت سے بچائے، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ اب یہ اگر بندے کی موت اچھی، ہم سب چاہتے ہیں ہماری موت اچھی ہو، تو اس کے لیے ہمیں زندگی اچھی گزارنی پڑے گی۔ جب ہم زندگی اچھی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ موت بھی اچھی عطا فرمائیں گے، اور جب موت اچھی ہوگی تو پھر اگلے جہان حشر بھی اچھا ہوگا۔ اب زندگی ہماری اچھی نہیں گزر رہی اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری موت اچھی ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہاری موت ہوگی، اور جیسے تمہاری موت ہوگی ویسے تمہارا حشر ہوگا۔ تو اس لیے سارے بھائی ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرتا ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کے اندر ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر ہم یہ نہ دیکھا کریں کہ رسمیں کیا ہیں، رواج کیا ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے،
اور اس کام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پورا کر لیں گے تو بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. اگر کسی کام میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا تو اس کے اندر ہمارا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا. اور اس کی دلیل یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے. ایک تو بیوی اچھی مل جائے، یہ آدمی کی خوش قسمتی ہے. دوسرا اس کے دوست اچھے ہوں، یہ بھی خوش قسمتی کی بات. اور اس کی روزی اپنے شہر میں ہو، جہاں وہ رہتا ہے وہیں اس کی روزی ہو، تو یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اس کا گھر جو ہے کشادہ ہو تو یہ بھی خوش قسمتی ہے. تو اس کے 2 مطلب لیتے ہیں محدثین کہ گھر کشادہ ہونے کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ گھر کشادہ ہو، کھلا صحن ہو، کمرے کھلے ہوں، کوئی تنگی تکلیف نہ ہو. اور ایک معنی یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی پریشانی مصیبت تکلیف نہ ہو. اب گھر تو کشادہ ہو لیکن پریشانیاں ہوں. اصل یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، یہ بھی آدمی کی خوش قسمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدقسمتی کی علامت. ایک آنکھوں کا خشک ہونا، کہ آنکھوں سے رونا نہ آئے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو بندہ رونے کی شکل بنا لے. تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آدمی کی آنکھ خشک ہو جائے، کہ رونا نہ آئے. اللہ کے خوف سے، اللہ کے شوق سے رونا نہ آئے تو یہ بھی آدمی کی بدقسمتی ہے. دوسرا دل کا سخت ہونا. اگر آدمی کا دل سخت ہے، اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رفیق ویحب الرفق، کہ اللہ خود بھی نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوتا تھا تو آپ نرمی کو، آسانی کو اختیار فرمایا کرتے. تو دل کی سختی جو ہے یہ بھی بدقسمتی کی نشانی. اور دل میں سختی اس وقت آتی ہے جب دل اللہ اللہ نہیں کرتا. دیکھو زمین میں اگر ہل چلائیں، پانی دیں تو پھر زمین نرم ہوتی ہے. اگر زمین کو ایسے چھوڑ دیں، نہ اس میں پانی دیں نہ اس میں ہل چلائیں تو وہ سخت ہو جاتی. ایسے انسان کا دل ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، درود شریف نہ پڑھے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی گفتگو ذکر سے زیادہ ہو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یعنی ذکر زیادہ ہو، گفتگو تھوڑی ہو. اب ہماری گفتگو زیادہ ہوتی ہے اور ذکر تھوڑا ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو دل سخت ہو گئے ہیں کیا کرنا چاہیے. ایک صحابی تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. تو اس لیے سارے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ کا خوف کریں گے تو ہمارے دلوں میں نرمی آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل سخت ہے یہ بھی بدقسمت آدمی. سب سے زیادہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. تو تیسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بدقسمتی کی یہ ہے کہ لمبی لمبی امیدوں کا ہونا، لمبے لمبے پروگرام، لمبے لمبے منصوبے، میں نے اب یہ امتحان دینا ہے، اس کے بعد یہ امتحان دینا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اب منصوبے بنائے، پروگرام بنائے، اپنے پروگرام ختم نہ ہوئے اور اللہ کا پروگرام آ گیا، اسرائیل آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا گردن کی پیچھے رکھ دیا اور ایک ہاتھ آپ نے آگے پھیلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت ہے وہ انسان کے اتنے قریب ہے جیسے گردن کے اوپر یہ ہاتھ آئے ہوئے، اور جو انسان کے منصوبے ہیں، پروگرام ہیں، وہ ایسے جو ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھیلایا ہوا تھا دور تک جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں کہ جو بہت لمبی ہیں اور موت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے. تو یہ پروگراموں کا لمبا ہونا، بڑے بڑے پروگرام دنیا کے اندر، تو یہ لمبے پروگرام ہونا جو دنیا کے ہم بناتے رہتے، پھر پلاٹ لینا ہے، پھر کوٹھی بنانی ہے، پھر کوئی اچھی ملازمت ملے گی، پھر کار ہوگی، پھر شادی ہوگی، پھر بچوں کو کار پر چھوڑنے جایا کروں گا، پھر ایسے لمبے پروگرام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لمبے پروگرام جو ہیں یہ بھی آدمی کی بدقسمتی کی نشانی ہے کہ آدمی ان پروگراموں کو میں لگ کر پھر آخرت سے غافل ہو جائے گا. اور چوتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہرس جو ہے یہ بھی بدقسمتی کی نشانی، کہ بندے کو رات دن دنیا کا فکر ہے، دنیا کا پیسہ، مال، دولت، چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنانا، کہ سب سے بڑا غم دنیا کا ہو، رات دن اسی کی فکر ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی ہرس جو ہے یہ بھی بدقسمتی کی نشانی. آدمی کو جو ہرس ہو اور آدمی کو جو شوق ہو اور آگے بڑھنے کا خیال ہو وہ دین کے اندر ہو، فاستبقوا الخیرات، کہ اچھے کاموں میں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو جو خوش قسمتی کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو بدقسمتی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اے اللہ ان کنت کتبتنی من اہل السعادہ، اے اللہ اگر آپ نے میرا نام خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے تو اے اللہ پھر اس میں لکھا رہنے دینا، وہاں سے مٹا نہ دینا، کیونکہ لکھنے والا بھی تو ہے پھر مٹانے والا بھی تو ہے. تو میرا نام خوش قسمت لوگوں میں جو آپ نے لکھ دیا ہے اگر، تو اس نام کو پھر برقرار رکھنا. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اے اللہ اگر آپ نے میرا نام بدقسمت لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو اے اللہ پھر تو مٹا دینا. تجھ سے کون پوچھے گا کہ کیوں مٹا دیا، کیونکہ آپ خود ہی لکھتے ہیں اور آپ ہی خود مٹاتے ہیں. تو اے اللہ آپ میرا نام خوش قسمت لوگوں میں اگر آپ نے میرا نام لکھا ہے تو وہ لکھا رہنے دینا، آپ نہ مٹانا. اگر آپ نے میرا نام بدقسمت لوگوں میں لکھا ہے تو پھر اے اللہ میرا نام وہاں سے مٹا دینا، کیونکہ اگر آپ مٹا دیں تو آپ سے کون پوچھے گا کہ کیوں مٹا دی. اب ہر آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ میں بدقسمت لوگوں میں ہوں یا خوش قسمت لوگوں میں ہوں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا. ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ بھئی میرا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، تو وہ آدمی دیکھ لے کہ اللہ نے ادھر کدھر لگایا ہوا ہے اس کو.
اگر وہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی ہے اور اس کو اچھے کاموں کے اندر لگا دیا ہے۔ اگر وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کا اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شوق نہیں، تو وہ آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ جب دین کا اس کو کوئی فکر نہیں، دین کا شوق نہیں، دین کا عمل نہیں، بس دنیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو سمجھ لے کہ بھئی میرا کیا پھر مقام ہے، جب دنیا کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اب ہم سب کہتے ہیں ہم امیر ہیں اور اللہ فرماتے ہیں تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ تو آپ بتاؤ اب اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک ہے یا ہماری؟ ہم بڑے ذمہ دار ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں ایک بڑا افسر ہوں۔ تو اب ہم کہتے ہیں ہم امیر ہیں اور اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کہتا ہے تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اگر ہم اللہ سے کہیں گے ہم فقیر ہیں، اللہ اور بھی دے گا۔ جب ہم کہیں گے ہم بڑے ذمہ دار ہیں، ہم بڑے دکاندار ہیں، ہم بڑے افسر ہیں، پھر اللہ اور کیا دے؟ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ کلمات سکھا دیتا ہے اور وہ کبھی ان کلمات کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں مجھ سے نہ ٹکرانا، کسی سے پہلے پوچھ لینا، میں بڑا طاقتور ہوں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ دعا پڑھے اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقو فی رضا کا ضعفی، اے اللہ اپنی رضا میں مجھے طاقتور کر دے۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کی کمزوری طاقت میں بدل گئی۔ اللہم انی ضعیف فقو فی رضا کا ضعفی، اے اللہ اپنی رضا میں مجھے طاقتور کر دے۔ اللہم انی ضعیف فقو فی رضا کا ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی، اے اللہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف میری پیشانی سے پکڑ۔ اب ہم خود اچھے اعمال کریں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کرا لے، اللہ تعالیٰ پکڑ لے کہ کدھر جا رہا ہے، چل ادھر، وخذ الی الخیر بناصیتی، اے اللہ خیر کی طرف میری پیشانی سے پکڑ لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیتے، اب جب پکڑ لیا وہ بیچارہ کدھر جائے، تو کدھر نہیں جا سکتا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں خیر کی طرف تو پھر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ وخذ الی الخیر بناصیتی، اے اللہ خیر کی طرف میری پیشانی سے پکڑ لے۔ وجعل الاسلام منتہا رضائی، اے اللہ اسلام کو میری پسند کی انتہا بنا دے۔ یعنی جیسے اللہ اسلام کو پسند کرتا ہے ایسے ہم بھی اسلام کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں۔ اے اللہ اسلام کو میری پسند کی انتہا بنا دے۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور کر دے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم خود ہی طاقتور ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو اب دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور کر دے۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے دے۔ تو ہم کہتے ہیں میری تو بڑی عزت ہے،
میں نے لوگوں سے بنائی ہوئی ہے، اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے، ویسے لوگوں سے بنائی ہوئی۔ تو اب جب آدمی کہتا ہے میں بڑا عزت والا ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، تو پھر اللہ اور عزت کیا دے گا؟ جب بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو ذلیل ہوں، پھر اللہ اور عزت دے گا۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں تو مجھے عزت دے۔ وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین، اے اللہ میں فقیر ہوں، اپنی رحمت سے مجھے مالدار کر دیں۔ اللہم انی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے مجھے مالدار کر دیں۔ اب اللہ اتنا ہمیں مال دے دے کہ ہمیں غیر کا خیال نہ آئے، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، تو ہمارا خیال اللہ کی طرف۔ تو اب سارے بھائی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت آتی ہے، تو ہمارا خیال مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ اب آخری وقت ہے، دشمن ہے، پریشانی ہے، تو ہم پولیس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ تشریف لاؤ، خطرہ معلوم ہوتا ہے، پریشانی معلوم ہوتا ہے۔ اب آخری وقت میں خیال پولیس کا ہے، اب آپ بتاؤ کیا ایمان کا درجہ ہے؟ کیا پتہ پولیس کے آنے تک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی پریشانی آئے تو خیال کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان وہ ہے جس کو تو آسان کر دے، وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ تو جب چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اور واقعی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا آسان کام تھا اور بڑی مشکل ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو آسان کو مشکل کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکل کو آسان کر دے۔ تو ہم آسانیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مشکلیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہوتے ہمارے گناہ ہیں، ہماری جو ہے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو تجھے بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچی۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچی ہے وہ تیرے نفس کی وجہ سے۔ تو ہم جو اچھی بات ہوتی ہے وہ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، بھئی یار تیرے نمبر بڑے آئے ہیں، کہتے محنت نہیں کی، ساری رات پڑھتا تھا، امی کہتی تھی بیٹا سو جاؤ کھانا کھا لو، تو میں نہیں کھاتا تھا، میں نے محنت کی ہے، نمبر آخر نمبر تو پھر آنے ہیں۔ اب بھی تیری فصل بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں بہاڑی سے بیج منگوایا ہے بڑا اعلیٰ قسم کا، تو اس دفعہ نا میں نے وہ کھاد پانی ہر چیز پورا انتظام کیا ہے، پھر فصل تو ہونی۔ جو بھی آدمی ہے بھائی بڑا افسر لگ گیا ہے، کہتے محنت نہیں کی، آخر محنت کی۔ تو جو خوبی ہوتی ہے بندہ اپنے ذمہ لگا لیتا ہے کہ یہ میں نے محنت کی ہے۔ یار تیرے نمبر تھوڑے ہیں، کہتے اللہ کی مرضی، محنت تو کی تھی میں نے۔ بھائی آپ کی فصل خراب ہو گئی، کہتے دیکھو جی میں نے تو بیج بھی اچھا لیا، کھاد بھی دی، پانی بھی، سارا میں نے تو پورا کیا، اب اللہ کی مرضی، یعنی جو نقصان ہے وہ اللہ کے ذمہ اور جو فائدہ ہے وہ اپنے ذمہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو خوبی ہو وہ میرے ذمہ لگاؤ، کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، میں نے کوشش کر کے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے، میں نے کوشش کر کے بڑی دولت اکٹھی کر لی ہے، میں نے کوشش کر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے، تو اپنی طرف نسبت نہیں کرنی،
اللہ کی طرف کرنی کہ اے اللہ یہ ساری آپ کی مہربانیاں ہیں، یہ جو کامیابی ہو رہی ہے، یہ جو عزت دی ہے تو اے اللہ آپ نے دی ہے، جو صحت دی ہے تو آپ نے دی ہے، جو دولت دی ہے تو آپ نے دی ہے، جو کامیابی دی ہے تو آپ نے دی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ تو سارے بھائی جب بھی کوئی خوبی ہو، کوئی کامیابی ہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اللہ۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، پریشانی آ جائے تو اس کو اپنے گناہوں کی طرف نسبت کرنی ہے کہ بھی کوئی میرے گناہ ہیں کہ رزق تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رزق بندے کے دروازے پر آتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب رزق تنگ ہو گیا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور ہم ناراض اللہ پہ ہیں کہ اے اللہ آپ نے رزق تنگ کر دیا۔ اب مثال کے طور پر ہم صبح نماز پڑھتے ہیں، خود مسجد میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچے سارے سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، جیسے ہسپتال کا وارڈ ہوتا ہے نا ایسے گھر میں وارڈ بنا ہوا ہے، اب ڈاکٹر کا انتظار ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ بھئی ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو جو گھر کے اندر بڑا ہے یا جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، دین کے لحاظ سے وہ گھر میں بڑا ہے، تو وہ سب گھر والوں کو اٹھائے کہ بھئی اٹھو نماز پڑھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے، کئی تو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور کئی نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی لا یقوم حتی تطلع الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہیں نکلتا تھا صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے تھے، جب سورج نکلتا تھا پھر آپ جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضور صلی